بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 10واں باب ہے، کتاب البیوع، دوسری فصل چل رہی ہے خیار شرط کے بارے میں۔ سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ خیار شرط میں وراثت جاری ہوگی یا وراثت جاری نہیں ہوگی۔ عبارت دیکھ لیں۔ فَإِنْ هَلَكَ بِيَدِهِ هَلَكَ بِالثَّمَنِ وَكَذَلِكَ إِنْ دَخَلَهُ عَيْبٌ وَمَنْ شَرَطَ لَهُ الْخِيَارُ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَلَهُ أَنْ يُجِيزَهُ فَإِنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ حَضْرَةِ صَاحِبِهِ جَازَ وَإِنْ فَسَخَ لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ حَاضِرًا وَإِذَا مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ بَطَلَ خِيَارُهُ وَلَمْ يَنْقُلْ إِلَى وَرَثَتِهِ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ خَبَّازٌ أَوْ كَاتِبٌ فَوَجَدَهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ فالمشتری بالخیار ان شاء اخذہ بجمیع ثمنی و ان شاء ترکہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اگر ہلاک ہو جائے گا مشتری کے ہاتھ میں تو ہلاک ہوگا ثمن کے بدلے میں، اور اسی طریقے سے اگر اس میں کوئی عیب داخل ہو گیا ہے اور جس شخص نے شرط لگائی اپنے لیے اختیار کی، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مدت خیار میں بیع کو فسخ کر دے، اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ بیع کو جائز قرار دے۔ اور اگر اس نے بیع کو جائز قرار دیا اپنے ساتھی کی غیر موجودگی میں تو بیع جائز ہو جائے گی، اور اگر وہ فسخ کرے گا تو جائز نہیں ہوگی مگر یہ کہ دوسرا شخص موجود ہو۔ اور جب مر جائے وہ شخص جس کے لیے اختیار ہے تو اس کا اختیار باطل ہو جائے گا، اور یہ اختیار اس کے ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اور جس شخص نے غلام بیچا یہ بتا کر کہ یہ نان بھائی یعنی روٹی پکانے والا ہے یا کاتب ہے، مشتری نے پایا اس کو اس کے برخلاف، تو مشتری کو اختیار ہوگا چاہے تو جمیع ثمن کے بدلے غلام کو لے لے اور چاہے تو اس کو چھوڑ دے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مسئلہ جیسا کہ آپ نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا ہے کہ اگر مشتری نے اختیار لگایا ہے اپنے لیے کہ مجھے 3 دن تک اختیار ہے کہ میں چاہوں تو بیع کو نافذ کرا دوں، چاہوں تو میں بیع کو فسخ کر دوں، تو پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ جو مبیع ہے بائی کی ملکیت سے نکل جائے گا، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی سے یہ مسئلہ آگے چل رہا ہے کہ مشتری نے اختیار لگایا تھا اپنے لیے کہ مجھے 3 دن تک مثال کے طور پہ اس بیع کو فسخ کرنے کا یا باقی رکھنے کا اختیار حاصل ہے، پھر ہوا یہ کہ جو مبیع تھا وہ مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہو گیا۔ اب اس صورت میں کیا ہوگا، مشتری کے ذمے ثمن دینی لازم ہوگی۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ جب مشتری نے مبیع کو خود ہلاک کر دیا ہے یا خود ضائع کر دیا ہے تو مشتری نے بیع کو مکمل کر دیا ہے، لہذا جو ثمن طے ہوئی تھی بائع کے ساتھ وہ ثمن بائع کو دینا لازم اور ضروری ہوگی۔ مثال کے طور پہ بکری خریدی تھی اور یہ طے کیا تھا کہ مجھے 3 دن تک اختیار حاصل ہے۔ اب یہ کہ بکری لا کے اس نے اس کو ذبح کر کے پکا کر کھا لیا، تو اب جب وہ ذبح کرے گا تو گویا کہ وہ بیع کو نافذ کر رہا ہے، تو جب یہ بیع کو نافذ کر رہا ہے تو لہذا جو ثمن طے ہوئی تھی وہ ثمن دینا بائع کو لازم اور ضروری ہوگی۔ اسی طریقے سے ان دخلہ عیب، اگر مبیع کے اندر عیب داخل ہو گیا ہے، یہی بکری کی مثال لے لیں، بکری لے کر آیا تھا اور لے کر آنے کے بعد اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یا اسی طریقے سے اس کے 2-4 دانت گر گئے جس کی وجہ سے وہ عیب دار ہو گئی، تو پھر اس صورت کے اندر بھی چونکہ عیب مشتری کے ہاتھ میں واقع ہوا ہے لہذا یہ بیع مکمل ہو جائے گی، اور مشتری کے ذمہ لازم اور ضروری ہوگا کہ جو ثمن طے ہوئی ہے وہ ثمن بائع کو ادا کرے۔ فَإِنْ هَلَكَ بِيَدِهِ، اور اگر ہلاک ہو جائے مبیع اس کے ہاتھ میں، کس کے ہاتھ میں، مشتری کے ہاتھ میں، تو ہلاک ہوگی ثمن کے بدلے میں۔ یہ اس وقت ہے جب خیار شرط ہے کس کے لیے، مشتری کے لیے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے اگر داخل ہو جائے اس میں، کس میں، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مبیع کی طرف، اگر مبیع میں عیب داخل ہو جائے تب بھی یہی مسئلہ ہے، یعنی مشتری پر لازم اور ضروری ہوگا کہ وہ جو ثمن طے ہوئی ہے وہ ثمن بائع کو ادا کرے۔ اگلا مسئلہ، وَمَنْ شَرَطَ لَهُ الْخِيَارُ، بائع نے اپنے لیے خیار شرط لگائی تھی یا پھر مشتری نے اپنے لیے خیار شرط لگائی تھی، تو خیار شرط کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب تک اختیار باقی ہے 3 دن کے اندر اندر وہ چاہے تو بیع کو فسخ کر دے چاہے تو بیع کو جائز قرار دے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ جس کے لیے خیار شرط حاصل ہے چاہے وہ بائع ہو چاہے وہ مشتری ہو، وہ مدت خیار کے اندر اندر بیع کو مکمل بھی قرار دے سکتے ہیں اور چاہے تو وہ بیع کو فسخ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر وہ بیع کو جائز قرار دیتا ہے جس کے لیے خیار شرط ہے، مثال کے طور پہ بائع کے لیے خیار شرط ہے، تو مشتری کی موجودگی یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، مشتری کی غیر موجودگی کے اندر بھی اگر وہ بائع کو جائز قرار دیتا ہے تو یہ جو بیع ہے یہ مکمل ہو جائے گی اور اس کا خیار شرط ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ بیع کو فسخ کرتا ہے تو پھر مشتری کی غیر موجودگی کے اندر وہ بیع کو فسخ نہیں کر سکتا ہے، مشتری کی موجودگی یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو مشتری ہے، مشتری کے لیے اگر خیار شرط تھا، اگر تو وہ بیع کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو پھر
وہ بائع کی غیر موجودگی کے اندر بھی بیع کو مکمل قرار دے سکتا ہے، جائز قرار دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ فسخ کرنا چاہتا ہے تو پھر بائع کی غیر موجودگی میں وہ بیع کو فسخ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ بائع کی موجودگی یہ لازم اور ضروری ہے۔ ومن شرط، جس نے شرط لگائی اپنے لیے خیار کی، تو اس کے لیے والی بات جائز ہے ان یفسخ، یہ کہ وہ فسخ کر دے مدت خیار میں، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ بیع کو جائز قرار دے، دونوں صورتیں اس کے لیے جائز ہیں۔ فَإِنْ أَجَازَهُ، اگر اس نے جائز قرار دی اپنے ساتھی کی غیر موجودگی میں، یعنی جو دو عاقد ہے نا، ایک بائع ہے اور دوسرا مشتری ہے، تو اگر بائع کے لیے خیار شرط تھا، اس نے مشتری کی غیر موجودگی میں جائز قرار دیا، بیع کو مکمل کر دیا تو جائز ہے۔ یہ اسی طریقے سے مشتری کے لیے خیار شرط تھا، اس نے جو دوسرا ساتھی یعنی جو بائع ہے اس کی غیر موجودگی میں بیع کو جائز قرار دیا تو تب بھی درست ہے۔ وَإِنْ فَسَخَ، اور اگر فسخ کیا، لم یجوز، تو جائز نہیں ہے، إِلَّا أَن يَكُونَ الْآخَرُ حَاضِرًا، مگر یہ کہ جو دوسرا شخص ہے وہ حاضر ہو، موجود ہو، تو پھر اس صورت کے اندر خیار شرط والا بیع کو فسخ کر سکتا ہے، اس کی غیر موجودگی کے اندر فسخ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص مر گیا جس کے لیے خیار شرط تھا، تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا اور ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ یعنی مشتری ہے، مثال کے طور پہ مشتری نے کوئی چیز خریدی ہے، خریدنے کے ساتھ ساتھ اس نے خیار شرط بھی لگا لیا اپنے لیے 3 دن کا، اب مشتری مبیع کو لے آیا ہے اور مشتری کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ جو بیع ہے یہ بیع مکمل نافذ ہو جائے گی، اور جو مشتری کا خیار شرط ہے اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، یہ خیار شرط مشتری کے ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر بائع کے لیے خیار شرط تھا اور بائع انتقال کر جائے گا تو خیار شرط بھی بائع کے انتقال کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، بائع کے ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جب مر جائے وہ شخص جس کے لیے خیار شرط تھا تو اس کا اختیار باطل ہو جائے گا اور ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ، ایک آدمی نے غلام بیچا یہ بتا کر کہ یہ نان بائی ہے، یعنی یہ روٹیاں لگانے کا ماہر ہے، یا پھر یہ بتا کر بھیجا کہ یہ کاتب ہے، اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے۔ اب وہ خریدار اس کو خرید کر لے آیا، لے کر آنے کے بعد اب کسی قسم کا خیار شرط نہیں لگایا گیا تھا، بعد میں دیکھا کہ اس کو تو روٹیاں لگانی ہی نہیں آتی ہیں، اور بعد میں دیکھا کہ اسی طریقے سے اگر بیچا تھا کاتب کیا ہے کہ بعد میں دیکھا کہ اس کو تو لکھنا ہی نہیں آتا ہے، تو چونکہ اب اس نے ایسی چیز بتائی تھی جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، لہذا مشتری کو اختیار حاصل ہوگا کہ یہ بیع کو فسخ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس غلام کو رکھنا چاہے گا تو جو قیمت طے ہوئی تھی، یعنی جو ثمن طے ہوئی تھی، مکمل ثمن کے بدلے میں ہی رکھے گا، ثمن کے اندر کمی نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا ہے وہ وجہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، کیونکہ جو وصف ہے وصف کے بدلے میں قیمت نہیں آتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں روٹیاں لگانا، یہ اسی طریقے سے کتابت، یہ ایک وصف ہے، وصف کے بدلے میں کوئی اضافی پیسے نہیں ہوں گے کہ ہم یہ کہیں کہ ثمن میں سے اس اضافی پیسوں کو کم کرے۔ لہذا اگر مشتری چاہے گا تو جو ثمن طے ہوئی ہے وہ ساری ثمن دے کے وہ غلام رکھ لے، اگر اس کو پسند نہیں ہے تو وہ غلام کو واپس کر سکتا ہے۔ وَمَن بَاعَ عَبْدًا عَلَىٰ أَنَّهُ خَبَّازٌ، جس نے کوئی غلام بیچا یہ بتا کر کہ یہ خباز، یہ خبز سے ہے، روٹی کو کہتے ہیں، خباز روٹیاں لگانے والا ہے، یا وہ کاتب ہے، فَوَجَدَهُ، اس نے پایا اس کو، کس نے پایا؟ مشتری نے پایا، کس کو پایا؟ اس غلام کو پایا، بخلاف ذالک، اس کے برعکس پایا، تو مشتری کو اختیار ہوگا انشاء، اگر وہ چاہے، کون چاہے؟ مشتری چاہے، اخذا، لے لے، کون لے لے؟ مشتری لے لے، ہو، اس کو لے لے، کس کو لے لے؟ اس غلام کو لے لے، بجمیع ثمنی، تمام ثمن کے بدلے میں، وانشاء، اگر وہ چاہے، کون چاہے؟ مشتری، تارکا، چھوڑ دے، کون چھوڑ دے؟ مشتری، ہو، اس کو چھوڑ دے، کس کو چھوڑ دے؟ اس غلام کو چھوڑ دے، تو مشتری کو اختیار حاصل ہوگا۔ تو یہاں تک یہ جو ہمارا خیر شرط والا باب ہے یہ مکمل ہو گیا ہے۔